خواتین و حضرات، طبی معلومات اور اس کی حوالے سے مختلف مضامین آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم آج آپ کو اس موضوع کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ عورتوں کی صحت کیا ہے۔ کوئی عورت جب تک صحت مند رہتی ہے اس میں بہت سے کام انجام دینے کے لیے قوت اور توانائی موجود رہتی ہے۔ اس کی قوت اور توانائی کی مدد سے وہ اپنے روزمرہ کے کام انجام دیتی ہے تاکہ اپنے خاندان اور سماج میں مختلف ذمہ داریاں ادا کرے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ تسلی بخش تعلقات قائم کرے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک عورت کی صحت زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کرتی ہے۔ طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اب بھی عورت کی صحت کی دیکھ بھال کا مطلب اس سے زیادہ نہیں لیا جاتا کہ عورت کو زچگی یعنی کہ ڈلیوری کے سلسلے میں کچھ سہولتیں فراہم کر دی جائیں۔ مثلا حمل کے زمانے میں دیکھ بھال یا بچوں کی پیدائش کے وقت خیال رکھنا، یہ سہولتیں ضروری ہیں، لیکن یہ عورت کی صرف ایک حیثیت یعنی ماں کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں۔ عورت کی صحت کی ضروریات کو صرف ایک بچی کی پیدا کرنے والی اہلیت تک محدود کر دیا گیا ہے، حالانکہ عورت کی صحت کی ضروریات کا بھی اسی طرح خیال رکھنا چاہیے۔ ہم عورت کی صحت کو ایک مختلف انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر عورت کو زندگی بھر اپنی صحت کی حفاظت کا حق حاصل ہے۔ ایک عورت کو صحت کی حفاظت اسی طرح کرنی چاہیے کہ عورت کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اس سے مدد ملے۔ یہ نہ ہو کہ عورت کی صحت کی یہ حفاظت صرف اس کے ماں یا بیوی ہونے کی صورت میں ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ عورت کی صحت نہ صرف اس کی مخصوص جسمانی ساخت کے باعث متاثر ہوتی ہے، بلکہ وہ جن سماجی، ثقافتی اور معاشی حالات میں گزر بسر کرتی ہے وہ حالات بھی اس کی صحت کو متاثر کرتے ہیں۔ گو کہ مردوں کی صحت بھی ان حالات کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے، لیکن عورتوں کو ایک الگ طبقہ سمجھ کر مردوں کے مقابلے میں ان سے مختلف سلوک کیا جاتا ہے۔ عورتیں عام طور پر اپنے خاندان اور برادری میں کم اختیارات، محدود وسائل اور کمتر حیثیت رکھتی ہیں۔ اس بنیادی عدم مساوات کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ عورتیں غربت کا شکار ہوتی ہیں۔ مردوں کے مقابلے میں زیادہ عورتوں کو تعلیم اور ہنر سے محروم رکھا جاتا ہے، جن کی مدد سے وہ اپنے اخراجات پورے کر سکتی ہیں۔ مردوں کے مقابلے میں زیادہ عورتوں کو صحت کے بارے میں اہم معلومات اور سہولتیں حاصل نہیں ہوتیں۔ مردوں کے مقابلے میں زیادہ عورتیں اپنی صحت کی بنیادی دیکھ بھال کے بارے میں فیصلے کرنے کے اختیارات سے بھی محروم رہتی ہیں۔ اس قدر وسیع جائزے سے ہمیں عورت کی خراب صحت کے بنیادی اسباب کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ عورتوں کی صحت کو بہتر بنانے میں ان کی بیماریوں کا علاج بھی شامل ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے حالات زندگی کو تبدیل کیا جائے تاکہ انہیں اپنی صحت کو درست رکھنے کے لیے زیادہ قوت اور اختیارات حاصل ہوں۔ جب ایسا ہوگا تو عورت، اس کے خاندان اور پوری بستی غرض ہر ایک کو فائدہ پہنچے گا۔ ایک صحت مند عورت اپنی ذات میں چھپی ہوئی قوتوں اور صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر سکتی ہے۔ اس کے بچے بھی صحت مند ہوں گے اور وہ اپنے خاندان کو زیادہ اچھی طرح خیال رکھ سکے گی، اپنی پوری بستی یا محلے میں اپنا کردار ادا کرنے کے قابل ہوگی۔ اسی انداز سے دیکھا جائے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ عورت کی صحت کا مسئلہ کبھی بھی صرف تنہا اس عورت کا مسئلہ نہیں، عورت کی صحت پورے سماج کا مسئلہ ہے۔ چونکہ عورت کا جسم مرد کے جسم سے مختلف ہے اور چونکہ عورت اور مرد کو برابر نہیں سمجھا جاتا،
اس لیے بیماری اور خراب صحت سے عورتوں کے متاثر ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں صحت کے ایسے مسائل بیان کیے جاتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ عورتوں کو متاثر کرتے ہیں۔